یقیناً آج 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن ہے اور آپ کا یہ جمع غفیر مسجد میں اس طرح سے جمع ہونا محبت اہل بیت کی نشانی ظاہر کرتا ہے۔ آج ہر سنی گھرانہ حسین کو سننا پسند کرتا ہے اور آج کے دن بہت ساری فضیلتیں ہیں عاشورہ کی، اور تاریخی اعتبار سے بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہیں عاشورہ کو، لیکن ان واقعات کا تذکرہ زیادہ نہیں کیا جاتا، شہادت امام حسین کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ دیگر واقعات بھی عبرت کے لیے ہو سکتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی لشکریوں سے نجات کا پانا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یہ سب عاشورہ کے دن ہوا ہے۔ لیکن کثرت سے شہادت امام حسین کو ہر سنی گھرانہ اس لیے ذکر کرتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم اسی نیت سے اور اسی آس و یاس تمنا کے ساتھ شہادت امام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مرجھا ہوئے دلوں میں پھر سے ایمان تازہ ہو جائے۔ آج معمول کے مطابق تذکرہ امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کرنا ہے۔ کل آپ نے سفر امام حسین کو سماعت کیا تھا، مدینے سے مکہ تک آنا اور مکہ سے پھر کوفہ کے لیے نکلنا۔ یوں سمجھ لیں کہ آج ہم شہادت امام حسین کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج عاشور کا دن کربلا کی تاریخ میں ایک ایسا دن تھا کہ اہل بیت کے لیے ایک بڑا سخت ترین امتحان تھا، بلکہ امام زمن نے اس کا نقشہ یوں کھینچ کر کے بیان کیا ہے کہ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار کے درمیان حشر کی سی نوبت اور حشر کی سی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا امام علی مقام کا تذکرہ کرنا اور سننا، ہم اس کو سعادت و عبادت تو سمجھتے ہی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی ہمت کا کام ہے اور ایک بڑے جگر کا کام ہے کہ ہم اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر اپنے دامن میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو خود اپنے آپ پر زیادہ رونا آتا ہے، اس لیے کہ وہ شہادت کے بعد بہت بلند مقامات پر چلے گئے، اتنے بلند مقامات پر وہ فائز ہوئے کہ ان کے نام کے تذکرے کرنے والوں کو اللہ ان کی برکت سے ولایت دے دیا۔ لیکن رونا آج امام حسین پر نہیں، اپنے حال پر آ جائے تو بھی بڑی بات ہے کہ تذکرہ کرنے والوں کی زبان بھی اور ان کا عمل بھی ویسا ہو جائے جیسا امام حسین چاہتے تھے۔ سیدنا امام علی مقام مکہ میں تھے، پورا رمضان المبارک مکہ میں گزارا، شوال اور ذی القعدہ بھی مکہ میں گزارا۔ امام مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفہ بھیجا تھا حالات معلوم کرنے کے لیے۔ کوفہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا تھا، تو انہوں نے لیٹر لکھ کر بھیج دیا تھا، اے امام یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، سب آپ کے حق میں ہیں، آپ کے صرف انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے۔ یہ خط پہنچا امام علی مقام کے پاس، لیکن کوفہ میں کیا ہوا اس کے بعد؟ امام مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کو اور ان کے جتنے حمایتی تھے ان کو بڑی سزائیں دے کر کے ابن زیاد نے قتل کیا اور کوفہ میں ان کے سروں کو لٹکا دیا۔ یہ خبر امام حسین تک کسی نے نہیں پہنچایا۔ امام علی مقام مکہ سے اپنے خاندان والوں کو لے کر نکلتے ہیں، چلو کوفہ والوں نے ہمیں بلایا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے خط آئے ہیں، ہم ان کے خط کا جواب دینے کے لیے پہنچے اور ان لوگوں نے ایک امام حق کا مطالبہ کیا ہے، ہم ان کے اس مطالبے کو پورا کرتے ہیں۔
جبکہ مکہ میں موجود بہت سارے صحابہ اکرام اور دیگر تابعین نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی، بہت کوشش کی کہ آپ نہ جائیں، آپ مکہ میں امن و امان کے ساتھ ہیں، کوفہ والے دغا کر جائیں گے۔ امام علی مقام کی نظر میں صرف وہی بات تھی کہ کل بروز قیامت اگر انہوں نے اللہ کے حضور کہہ دیا کہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر مولا مجھ سے یہ سوال کرے کہ اے حسین، کیا تو نے اپنے نبی کی امت کو ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ ایسی لاوارث چھوڑ دیا، انہیں بیعت کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا؟ تو امام حسین کو اسی قیامت کا خوف ستاتا تھا، تو انہوں نے بلایا تو رخت سفر باندھ لیا۔ امام علی مقام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے تو راستے میں کچھ لوگ ملاقات کرتے رہے، اس میں ایک مشہور شاعر فرزدق، اس نے مل کر کے ملاقات کر کے کہا بھی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفہ کی طرف۔ تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے امام حسین ابن علی، کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کے نیزے اور تلواریں یزید کی طرف سے چلتی ہیں، آپ ان کی بات پر یقین نہ کریں۔ امام علی مقام نے کہا، اے فرزدق، اللہ نے جو مقدر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال آپ کا سفر آگے بڑھتا گیا، کارواں یہ منزلیں طے کرتا گیا۔ بیچ میں آپ کی سگی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شہزادے عون و محمد چھوٹی عمر میں تھے، وہ اپنے والد کا خط لے کر کے آئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط۔ امام علی مقام کو انہوں نے خط لکھا تھا، وہ بہنوی تھے، امام حسین کے سگے بہنوی تھے، عبداللہ بن جعفر حضرت سیدہ زینب کے شوہر، وہ قافلے میں نہیں تھے۔ انہوں نے خط لکھا کہ میں آپ کو روکتا ہوں، اللہ کے لیے آپ واپس آ جائیں، کوفہ والوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، اگر ان کے پاس تھوڑی اور سختی کسی نے کر دی تو وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ اگر کچھ ہو گیا تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ امام علی مقام کا خط لکھا، امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو رکھا اور اپنے ارادے پر آگے چلتے رہے۔ عون و محمد سے کہا کہ جاؤ اپنے ابا سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا عافیت کی دعا کریں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر کے لیے نکلے ہیں۔ عون و محمد جاتے کہاں؟ انہوں نے کہا مامو جان، ابا نے خط تو لکھا آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن تحفے میں ہم دونوں کو آپ کے حوالے بھی کیا، آپ ہمیں قبول کر لیں۔ وہ دو ننھے سے شہزادے تھے، ان کی عمروں کے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ 15 سال سے کم کی عمر کے تھے۔ دونوں شریک قافلہ ہوئے، یہ قافلہ چلتا رہا، کوفہ کی طرف جا رہا تھا۔ کوفہ کی ابھی بھی خبر امام علی مقام کو نہیں پہنچی تھی کہ کوفہ والوں نے کیا کیا ہے۔ اسی اثنا میں بیچ میں ایک مقام آتا ہے، وہاں پر حر بن یزید تمیمی ریاحی، یہ ابن زیاد کا معتمد تھا، یزید کی طرف سے اس نے 1000 کا لشکر لے کر امام کا راستہ روکنے کی کوشش کیا۔ ہوا ایسے کہ بیچ راستے میں امام علی مقام نے پڑاؤ کیا ہے، خیمہ ڈالا ہے، تو کوئی گھوڑ سوار دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، بدن جھول رہے تھے۔ امام حسین نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو لشکر کو دیکھا امام حسین نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس لشکر کو روکو، کیا بات ہے پوچھ لو۔ کوئی گئے اور جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہا بہت دور سے چلے آ رہے ہیں، پیاس اور بھوک نے ہمیں ادمرا کر دیا ہے۔ یہ خبر امام حسین کو پلی تو امام علی مقام نے اپنے خیموں میں جتنا پانی تھا سب لے کر کے حاضر آئے۔ حر بن یزید کو آ کر پانی پلایا، اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے بعد ان لشکریوں کو پانی پلایا۔ امام حسین نے پوچھا کہ کیا مقصد، کس لیے آئے ہو؟ وہ جانتے نہیں تھے امام علی مقام کو۔ کہا سنا ہے ہم نے یزید کے خلاف حسین ابن علی بغاوت کر کے نکلے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو
راستے ہی سے گرفتار کر کے لے آئے۔ تو اس میں حر بن یزید نے پوچھا کہ کون ہے تم میں حسین؟ بڑا بھاری مشکیزہ اٹھا کر کے وہ لشکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے کہا یہی حسین ابن علی ہیں جس نے تجھے پانی پلایا۔ وہ پانی پلا رہے تھے کس لشکر کو؟ اس یزید کے لشکر کو جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے شان اہل بیت، چاہے پہچان کا ہو کہ بنا پہچان والا ہو، اسے پہلے پانی پلایا جائے۔ اسی لیے تو آج محرم میں ہم ہر جگہ سبیلیں لگاتے ہیں، کثرت سے پانی پلاتے ہیں۔ ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا پانی پی کر کے جائے، کم از کم ہمارے ہاتھوں سے شربت پی کر کے جائے۔ یہ سبیلیں اور شربت جو ہم لگاتے ہیں اسی محبت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین تو پیاسے چلے گئے اور تم پانی پیتے ہو۔ میرے عزیزوں، وہ پیاسے رہ گئے لیکن کسی دوسرے کو پیاسا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ امام علی مقام کی یہ شان تھی، انہیں زیادہ عزیز تھا لوگوں کو پانی پلانا، کیونکہ خاندان بنی ہاشم کا تعلق